السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حسب سابق ایک نئی شخصیت کا، اور وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہ ہوگی۔ آج کل ملک کی سیاست میں چھائے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مفتی محمود کا تذکرہ کریں گے، جو صوبہ KPK کے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور ان کے اوپر پاکستان بنانے کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ کا الزام لگتا رہا۔ تفصیلات میں بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جنوری 1919 میں مفتی محمود کی ولادت NWFP کے علاقے کراچی میں ہوئی، جو اس وقت برٹش انڈیا کے زیر تسلط تھا۔ مذہبی گھرانہ ہونے کے باعث آپ کی تربیت مذہبی انداز میں کی گئی اور آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے قریبی مدرسہ میں داخل کرا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند جا پہنچے۔ 1365 ہجری میں آپ نے دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کی۔ 1941 میں میاں والی عیسیٰ خیل میں آپ استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ انڈین نیشنل کانگریس کے ایکٹیوسٹ ملیٹنٹ تھے اور انڈیا کی آزادی کے لیے جو تحریک چلی اس کے اندر مجاہدانہ حصہ لیا۔ ہندوستان کی تقسیم کی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی اور آخر دم تک اس پر قائم رہے۔ جب تک ہندوستان تقسیم نہ ہوا آپ اس کی تقسیم کے قائل نہ تھے۔ مخالفت کے باوجود پاکستان بن گیا تو پاکستان میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ 1950 میں ملتان میں مدرسۃ العلوم میں آپ استاد کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ جمعیت علماء ہند نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، لیکن چند علماء کا گروہ ان سے علیحدہ ہو کے جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک گروہ بنایا، جسے بعد میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا نام دیا گیا۔ مدرسہ قاسم العلوم میں آپ نے مفتی اعظم، شیخ الحدیث اور محتمم کے طور پر فرائض سر انجام دیے تھے۔ اپنی زندگی میں 25,000 سے زائد فتاوی جات آپ نے جاری کیے، جو فتاوی محمودیہ کے نام سے آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ 1962 میں پہلی مرتبہ الیکشن لڑا۔ ایوب خان کی فیملی پلاننگ سکیم کی مخالفت کی، اس کے ساتھ 1 یونٹ سکیم کا بھی ڈٹ کے مخالفت کی اور آپ نے الیکشن میں اپنے تمام مخالفین کو شکست دی۔ 1968 میں آپ مشرقی پاکستان بنگال کے اندر ایوب خان کی مخالفت کرنے والے جمہوری مجلس عمل کے بنیادی رہنما تھے۔ 70 کے الیکشن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت ناک شکست دی۔ آپ پر سعودیہ سے فنڈنگ لینے کا الزام بھی لگا۔ آپ کی پارٹی نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ 1972 میں آپ وزیر اعلیٰ بنے KPK کے۔ بلوچستان میں آپ کی نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کو جب توڑا گیا تو صرف 1 سال کے عرصے کے بعد آپ نے KPK کی وزارت اعلیٰ کے ساتھ اور اپنی ساری کیبنٹ کے ساتھ استعفیٰ دے دیا اور اسمبلی توڑ دی۔ اس مختصر مدت کے دوران آپ نے شراب کو حرام قرار دیا اور اس کے استعمال کی مکمل ممانعت کی، جمعے کی چھٹی منظور کی، آفیسز میں اردو زبان رائج کی، سرکاری طور پر اردو زبان بولی جائے گی، مالی رقومات کو ٹرانزیکشن پہ جو سود کی رقم لگتی تھی اس کو معطل کیا۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مردانہ وار لڑتے ہوئے احمدیوں کو، قادیانیوں کو اسمبلی سے نان مسلم ڈکلیئر کروایا۔ 1979 میں آپ نے افغان جہاد کی بھرپور سپورٹ کی۔ 14 اکتوبر 1980 کو کراچی میں آپ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال فرما گئے۔ آپ کے نماز جنازہ عبدالخیل آپ کے آبائی علاقے میں ادا کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگوں کی کثیر تعداد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو ان کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ بنے، مولانا عطاء الرحمان جو KPK جمعیت علماء کے سربراہ ہیں، مولانا لطف الرحمان۔ آپ کے متعلق کئی واقعات تاریخ کا حصہ ہیں کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو KPK کی اسمبلی میں آئے، تب آپ KPK
کے وزیر اعلیٰ تھے۔ بھٹو کے متعلق مشہور تھا کہ وہ شراب بہت پیتے تھے کہ پی کے اسمبلی میں انہوں نے ایک گلاس شراب ٹائپ کا اٹھا رکھا تھا۔ وزیر اعلیٰ اسمبلی میں آئے تو غصے سے وزیر اعظم بھٹو کے ہاتھ سے گلاس لے کر نیچے دے مارا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ پانی تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشن پہ یہ الزام لگایا کہ بنگال کی تقسیم کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں، تو مفتی محمود نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہ ہم اگر ملک کی تقسیم کرنا گناہ ہے تو نہ اس گناہ میں کل ہم شریک تھے، یعنی ہندوستان کو بھی ہم نے تقسیم نہیں کیا، اور نہ اس گناہ میں آج ہم شریک ہیں، پاکستان کی تقسیم کے بھی ہم ذمہ دار نہیں۔ اس بیان کو سیاسی مخالفین نے پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں جیسے فکرے سے تبدیل کر کے خوب استعمال کیا اور آج بھی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین۔